جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ مان نہیں لیتے، اسے دینے والا، اسے لینے والا، اسے محبت کرنے والا، اسے احساس کرنے والا، اسے دوست، اسے محبوب، جب تک آپ اللہ کو کل کائنات مان نہیں لیتے، آپ کی جان نفس سے کبھی نہیں چھوٹتی۔ اور جب تک آپ کی جان نفس میں پھنسی رہتی ہے، آپ کے پاس اللہ کو چھوڑ کے بہت سے مصنوعی خدا ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں سے امید لگاتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، جبکہ یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ وہ آپ کو محبت دے۔ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم میری حاجت کو پورا کرو، جبکہ یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ وہ آپ کی حاجتیں پوری کرے۔ آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم مجھے رزق دو، تو یہ صرف اللہ کا کام ہے کہ وہ رازق ہے۔ اس نے اپنے ناموں کے ساتھ ہمیں ہر چیز بیان کر دی ہے، لیکن کانشیسنیس کیونکہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، زندگی میں تکلیفیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ تکلیف جو ہے یہ انسان کو گہرائی میں جانے پہ مجبور کرتی ہے، اور جب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ کے سوا آپ کا کوئی حاجت روا نہیں ہوتا، اللہ کے سوا آپ کا کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی غمگسار نہیں ہے، کوئی رازدار نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کی طرف دنیا آ کے کام آپ کو کہتی ہے، آپ کے دماغ میں اللہ ہے، آپ کے اندر سے خواہش یا حاجت ہے یا بھوک لگی ہے یا کچھ بھی ہے، آپ کا حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے۔ آپ صرف اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ تکلیف کو آپ کبھی برا نہ کہیں، یہ تکلیف دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور درد ملتا ہی اس کو ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہے۔ بس آپ نے اس درد میں رزسٹ نہیں کرنا ہوتا۔ اس درد کی اہمیت کو جانیں۔ جب بھی دنیا سے آپ کو درد ملتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو گہرائی میں جانا ہے اپنی۔ آپ کو باہر بھاگنا نہیں ہے، دنیا میں نہیں بھاگنا دنیا کے درد کو دور کرنے کے لیے، کبھی دور نہیں ہوتا۔ آپ کو اندر جانا ہے، کنیکٹ ہونا ہے، اور اللہ کے سفر کو، اللہ کے دیے بنائے ہوئے سفر کو ایسے ہی طے کرنا ہے جس طرح سے اس نے لکھ دیا ہے، بغیر رزسٹ کیے۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہوں گے تب آپ کے لیے سفر طے کرنا مشکل کام ہے، ریزسٹنس ہوگی۔ جب ریزسٹنس ختم ہو جائے گی، پھر آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ ہوگا، اور وہ انسان کی نیتوں کو جانتا ہے، وہ انسان کے لیے رستوں کو کشادہ کرتا ہے۔ بس آپ کا کام ہوتا ہے صرف چلتے رہنا اور یقین کرنا کہ ہاں جی وہ کر دے گا، وہ میرے لیے رستے کشادہ کر دے گا۔ کیونکہ یہاں پہ ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ اور میں ساری یہ حقیقت جانتے ہیں کہ سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے۔ وقتی مزے ہیں، اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ ضرور ان مزوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن انہیں کل کائنات نہ سمجھیں، کیونکہ دینے والے کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس لے سکتا ہے۔ اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کر کے رکھیں، اور جب بھی کوئی حاجت ہو تو دو آنسو بہا لیا کریں، لیکن ایکشنز نہ لیا کریں۔ اپنی ول میں پہلے اس کی ول کو شامل ہونے دیں، وہ کر دیتا ہے، وہ سارے کام کر دیتا ہے۔ ریزسٹنس ہمارے اندر ہوتی ہے، ہمیں چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، وہ سارے کام ہمارے کر رہا ہوتا ہے، وہ اشاروں پہ اشارے دے رہا ہوتا ہے، اور جو کام اس نے ہم سے لینے ہیں، جو کہانی میں لکھ دیا گیا ہے، وہ کروا کے چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا کہانی لکھنے والا ہے اور ہم تو صرف اس کے کردار ہیں، تو وہ کرداروں سے وہ کام لے کے چھوڑتا ہے جو اس نے کرداروں کے نام لکھ دیے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب رکھیں، دنیا میں نہ کھو جائیں۔ آہستہ آہستہ اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کیا کریں۔ مشکل کام ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ درد آپ کو کانشیس کر رہا ہے، جیسے جیسے آپ نفس کو مارتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے قریب اور قریب ہو جاتے ہیں۔ دنیا سے ملنے والے درد کو برا نہ کہا کریں، اس کے راز کو جانیں۔ جیسے رومی کہتے ہیں، مولانا رومی، کہ جو درد تم محسوس کرتے ہو یہ راز، یہ پیغامات ہیں، انہیں تم غور سے سنو۔ تو آپ ابھی اپنی جو غم اور درد جو آپ کو محسوس ہوتا ہے، اس کو غور سے سنا کریں، یہ کیوں آپ کو ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو دنیا میں بھگانے کے لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو خالق حقیقی سے جوڑنے کے لیے ہو رہا ہے۔ آپ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص آپ کے نام یہ پرچیاں بھیجی ہیں کہ آ جاؤ، اور جب تک آپ نہیں جائیں گے تب تک آپ کو سکون نہیں آنے والا، کیونکہ آپ مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ جب تک مخلوق خالق کے پاس نہیں ہوگی، اسے کبھی سکون نہیں آنے والا۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو سننے والوں کو فائدہ دے۔ مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔